بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا بعض این چی شورشی اس کے در خلق عالم است بعض این چی نو ہے وہ چی عزا و چی ماتم است۔ دنیا کا دستور ہے کہ سال نو کا آغاز خوشیوں سے کرتے ہیں، لیکن حسینیت کا دستور نرالا ہے، سال نو کا آغاز غم حسین سے کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں عزاداری سید الشہداء کے پروگرامز ہو رہے ہیں۔ غم حسین منانا صرف ہدف نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ ہم ان ایام میں کربلا کو سمجھیں۔ تو کربلا شناسی کے حوالے سے کچھ اہم سوالات لے کر آج ہم استاد حوزہ علامہ ظاہر عباس زیدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں اصل صلح ہے یا جنگ ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ میں بھی ماہ محرم کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ امام زمانہ کی خدمت میں تسلیت عرض ہے، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا اس ماہ محرم کی توسط سے ہمیں اس مہینے سے اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ مہینے اور یہ زمانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے لیے زمینہ فراہم کرتے ہیں کہ انسان اپنی حقیقت کو صحیح طریقے سے پہچانے اور اسلام کے بارے میں اچھی معلومات حاصل کر سکے، اور جن ہستیوں کے ہم پیروکار ہیں ان کے بارے میں سوچنے کا موقع مل جائے۔ تو یہ عزاداری کے جو ایام ہیں جہاں پر ہمیں غم منانے کا حکم ہے، وہاں پر ہمارے اوپر دینی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم علمی طور پر بھی ان ہستیوں کے بارے میں اچھے اور معتبر ذرائع سے ان کی معرفت حاصل کریں، اور انہوں نے جو پیغام دینا چاہا، اسلام کے اہم ترین جو پیغامات پہنچانے چاہے ان ہستیوں نے، ان کی طرف توجہ کریں۔ کہ انتہائی اہم سوال ہے یہ، کیونکہ میرا خیال میں یہ اس ضمن میں بھی بحث آتی ہے کہ معمولاً سوال کیا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ صلح پسند تھے، اور امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ جنگ پسند تھے، تو لہٰذا مزاج کا فرق تھا جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے نے جنگ نہیں کی ہے اور دوسرے امام نے جو ہے وہ جنگ کی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب یہ بنیادی سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ اسلام بالکل مشخص طور پہ کیا اپنی اسٹریٹجی رکھتا ہے۔ آیا ہمیشہ سولو رکھیں؟ جیسے مثلاً بعض اوقات بعض ادیان کی طرف سے یہ دعویٰ ملتا بھی ہے کہ ہم تو بڑے صلح پسند ہیں، امن پسند ہیں، ہم تو کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرتے۔ جیسے مثلاً بدھزم کو آپ اگر اسٹڈی کریں تو اس قسم کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا مثلاً مسیحیت کے اندر بھی یہ نظریہ پایا جاتا ہے۔ یا مثلاً آپ دیکھیں کہ گاندھی کی طرف ایک جملہ مشہور ہے، اب نہیں معلوم وہ ثابت شدہ ہے یا نہیں، لیکن معروف بہت ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایک طرف سے تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی اس کے آگے کر دو۔ یہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے۔ جی اسی طرح۔ تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صلح ایک بہت بڑی ایک ارزش مند چیز ہے، ویلیو ہے اس کی بہت زیادہ، لیکن جنگ ہمیشہ بری ہے، اس کی کوئی قدر نہیں، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اور اس طریقے سے لہٰذا جنگ غلط ہے۔ اور دوسری طرف سے جو ہے وہ یہ بھی تاثر جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں، اسلام کے اندر جو ہے وہ جنگ محور ہے، یعنی آپ نے دشمن کے خلاف برسر پیکار ہونا ہے، دشمن کو بچھاڑنا ہے، اور مثلاً ہر حالت میں، ہر شرائط میں اس طریقے سے۔ یعنی اس کے حوالے سے ایک دلیل تو یہ پیش کرتے ہیں پیغمبر نے جنگیں زیادہ کی ہیں لیکن صلح حدیبیہ ایک ہی ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور یعنی مطلق سمجھتے ہیں کہ آپ نے دشمن کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار اس معنی میں رہنا ہے کہ آپ نے جنگ کرنی ہے، صلح والی شرائط تو ہیں ہی نہیں ہے زمانے میں، یا اس طرح، یا اسلام جو ہے وہ اس کی اصل جو ہے وہ دشمن سے جنگ ہے، اور صلح جو ہے وہ ایک اضطراری چیز ہے۔ لیکن بہرحال جتنا مطالعہ کیا ہے شخصیات کو بھی اور قرآن کا بھی، روایات کے اندر بھی دیکھا ہے، جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ اسلام کے نزدیک سب سے ارزش مند جو چیز ہے وہ معاشرے کے اندر عدالت کا ہونا ہے۔ صحیح، عدالت ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر اس عدالت کے اوپر کافی تاکید نظر آتی ہے،
خود امام علی علیہ السلام کو جو ہے وہ امام عادل کہا جاتا ہے۔ لیقوم الناس بالقسط، انبیاء کے ہدف کا بعثت کا مقصد بیان کیا ہے، عادل ہے کہ قسط و عدل جو ہے وہ کریں گے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جو حکومت کی خصوصیت بیان کی جاتی ہے کہ وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یعنی آپ یہ سارے قرائن و شواہد جمع کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو ارزش اور ویلیو رکھنے والی جو مطلق ایبسولوٹ ہے کہ جس کو آپ کبھی بھی ریلیٹیوزم کی عنوان سے پیش نہیں کر سکتے، نسبیت کے طور پر نہیں سمجھ سکتے، وہ یہ عدالت ہے۔ آپ کو کوئی معاشرہ نظر نہیں آئے گا کہ جو کہے کہ میں عدالت کو اپنے ماحول میں تو اچھا سمجھتا ہوں لیکن اس ماحول میں اچھا نہیں ہے۔ جیسے ہے نا آج کل نسبیت گرائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کہا جاتا ہے کہ مثلا اخلاقی ویلیوز جو ہیں نا وہ معاشرے کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں لیکن عدالت نہیں بدلتی۔ یعنی آپ کو کوئی بھی ظالم بندہ بھی عدالت کا ہی نعرہ لگا رہا ہوگا، مظلوم بھی جو ہے وہ عدالت کا کر رہا ہو۔ تو عدالت ہے، عدالت کی برپائی ہے، عدالت کا قیام ہے کہ معاشرے کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، فردی زندگی کے اندر، اپنے فیملی کے اندر عدالت کو برقرار رہے۔ اب اس عدالت کی برقرار کرنے میں، اس عدالت کو حاصل کرنے کے لیے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا بنتی ہے۔ اگر یہ عدالت صلح کے ذریعے برقرار ہو رہی ہے تو آپ صلح کریں گے، اور اسلام باقاعدہ طور پہ حکم دے گا کہ آپ صلح کریں، اور اسی بنیاد پر ہی صلح ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور اگر اس عدالت کی برقراری میں جنگ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی بنتی ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب تک آپ دشمن سے جنگ نہیں کریں گے اور یہ عدالت برقرار نہیں ہو سکتی تو اس وقت جنگ جو ہے وہ ارزش و ویلیو رکھتی ہے، وہاں صلح جو ہے وہ پھر برا سمجھا جائے گا۔ یعنی امام حسن علیہ السلام کے دور میں امام حسین علیہ السلام امام ہوتے تو امام بھی اس وقت صلح ہی کرتے، بالکل، کیونکہ امامان عادل ہیں، وہ عدالت کو دیکھ رہے ہیں، معاشرے کو وہ شعور دینا چاہتے ہیں، معاشرے کے لیے ورک کر رہے ہیں۔ امام نے وہاں پر، امام حسن علیہ السلام نے وہاں پر یہ تشخیص دیا کہ ابھی معاشرے کے اندر جو اختلاف فکری پایا جاتا ہے یا جو پروپیگنڈا موجود ہے ان لوگوں کے اندر، ان کو ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ معاویہ کس قسم کی ذات ہے، مثلا اس کے اندر کس قسم کی وہ آپ کہہ لیں کہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، چونکہ وہ بالآخر تاریخ نے خود نقل کیا ہے۔ اب بعض ہمارے جو پاکستان کے اندر افراد ہیں اہل سنت کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ جو ہے وہ ہمارے مقدسات کے اندر ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ طول تاریخ کے اندر جو ہے وہ معاویہ کے بارے میں اختلاف رہا ہے اہل سنت کے اندر، اور جو میجورٹی ہے وہ معاویہ کو برحق نہیں سمجھتی، اور لہٰذا ہم صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ معاویہ اپنی جو سیاست کے اندر تھا بہت چلاکی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ چلا رہا تھا، اور عوام کو دھوکہ دینے، پروپیگنڈا کرنے کے، انہوں نے پوری پروپیگنڈا مشین بنائی ہوئی تھی۔ تو امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس ماحول کے اندر اگر جنگ کر لی جائے تو اصلاً زیادہ نقصان ہوگا، تو صلح کی شرائط طے ہوئی، صلح کی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ صورتحال جو ہے وہ اب بگڑتی جا رہی ہے بہت زیادہ، یعنی صلح تو یہ کی تھی کہ معاشرے کے اندر کچھ شعور آ جائے، بہتری آ جائے، اسلام کے اصلی اہداف کی طرف توجہ کر لی جائے، لیکن یہ تو بگڑتے جا رہے ہیں۔ یہ تو پہلے جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا انہوں نے اپنی بے شعوری کے اندر، درست ہے، اور امام حسن علیہ السلام جو معاشرے کو بدلنا چاہتے تھے اس تبدیلی کے اندر جو ہے وہ ساتھ نہ دے سکے، پروپیگنڈے کے اندر آ گئے۔ لیکن اب ماحول یہ بنا پڑا ہے کہ اب امام حسین علیہ السلام اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں تو یہی لوگ جن کو امام حسن علیہ السلام جن کی خاطر صلح کر رہے ہیں، اب یہ کیا ہیں، امام کے مقابلے میں بھی آ رہے ہیں۔ اس موضوع پہ سلسلے گفتگو جاری رہے گی۔ خداوند عالم ہم سب کو کربلا کو سمجھنے اور راہ کربلا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔